السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم پر بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ملاقاتوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان مذاکرات کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یعنی اپوزیشن ہو اور حکومت ہو، مولانا سینٹرل پوائنٹ ہیں سمجھے، جن کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحفظات سب سے زیادہ مولانا کے تھے، جو مولانا نے اظہار کر لیا ہے، برملا اظہار کیا ہے، اور مولانا نے اپنا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے، جسے میں نے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ 23 نکاتی مسودہ مولانا کا تیار ہے اور کل پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسچینج کیا جائے گا۔ آج جو ملاقات ہوئی، امپارٹنٹ ملاقات، میاں نواز شریف خود میدان میں آئے اور بڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف غیر فعال رہے ہیں سیاست میں الیکشن کے بعد مسلسل، لیکن اب آئینی ترامیم کا معاملہ، حالانکہ بجٹ کے سیشن میں میاں نواز شریف پورے سیشن میں نہیں آئے، بجٹ پیش ہوا نہیں آئے، بجٹ منظور ہوا نہیں آئے، بجٹ پہ بحث ہوا پورا مہینہ نہیں آئے، لیکن اب آئینی ترامیم کے معاملے پر میاں نواز شریف نکل پڑے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے وفد بھیجا مولانا کے پاس۔ جو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ مولانا کے پاس، یعنی بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کی ملاقات کے بعد، شہری رحمان، نوید قمر اور مرتضی وہاب تینوں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے اور مولانا کو انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ میاں نواز شریف راضی ہیں وہ، اور اتفاق کن کن نکات پر ہوا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے، میرے سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ جو پہلے مسودہ آیا تھا، جو آسمان سے اترا تھا، جس پر اعتراضات آئے تھے مولانا کے بھی اور پیپلز پارٹی کے، ایون بلاول بھٹو زرداری کے بھی، تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مولانا اور پیپلز پارٹی آن بورڈ تھے اور ان کے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی نے ہی مولانا کے ساتھ کو اعتماد میں لے کر مولانا سے مشورہ کر کے مولانا کو کہا کہ آپ احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ آسمان سے اترا ہوا جو مسودہ تھا وہ ان کو قبول نہیں تھا۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پارلیمنٹ سے منظور سیاسی جماعتیں نہیں کروانا چاہ رہی تھیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اختلافی نکات تقریباً نکال دیے گئے ہیں۔ جن جن نکات پر اختلاف تھا یا اعتراض تھا، تحفظات تھے، ریزرویشن تھے مولانا کو، پیپلز پارٹی کو، وہ نکات نکال دیے گئے ہیں۔ اب آگے چل کر ہاتھ ہو جائے پھر سے، کیونکہ حکومت نے ایک دفعہ ہاتھ کیا ہے مولانا کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، کہ مسودہ ایک دکھایا اور پھر منظوری کے لیے دوسرا مسودہ، یہ دو نمبری حکومت نے، نون لیگ نے کی، مجبوراً کی یا خوشی میں کی یا دھوکہ دہی کی نیت سے کی، وہ الگ ایشو ہے، لیکن نون لیگ نے یہ کیا کہ ایک مسودہ بتا کے دوسرا مسودہ تیار کروا لیا، پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا وہ، اس پر ابھی تک سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ مسودہ آخرکار کہاں سے آیا تھا۔ تو انگلیاں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے آیا تھا، اور جس کو مسترد کر دیا سیاسی جماعتوں نے۔ اب اختلافی نکات، جو متنازع نکات ہیں، وہ نکال دیے گئے ہیں تقریباً۔ اب متفقہ ایک مسودہ قوی امکان ہے، میرے سورسز بھی بتا رہے ہیں اور میری کیلکولیشن بھی ہے اپنی، کہ متفقہ ایک مسودہ تیار ہو رہا ہے جو کل یا پرسوں تک 2-3 دن میں متفقہ ایک مسودہ سامنے آ جائے گا، جس میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جن پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور ایون شاید پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ پی ٹی آئی سے امید مجھے نہیں ہوتی، میں پرسنلی پی ٹی آئی سے امید نہیں رکھ رہا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، صحافی کہہ رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، میں نے بھی دوستوں سے رابطے کیے، تو دوست یہ کہہ رہے ہیں، صحافی دوست جو ہے تجزیہ نگار، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی بھی اس پہ آ سکتی ہے، مولانا تو آئیں گے لیکن پی ٹی آئی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ نکات ایسے ہیں جن پر ڈسکشن چل رہی ہے،
ابھی فائنل کچھ نہیں ہوا۔ ایک معاملہ ہے ڈسکشن جس پہ چل رہی ہے کہ ججز کی ایج بڑھانے کا، کہ 65 سال سے 68 سال کی جائے، اس پر مولانا نہیں مان رہے، اور پھر مولانا کہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنایا جائے جو چیف جسٹس کے ماتحت ہو۔ اس پر پھر پیپلز پارٹی نہیں مان رہی۔ تو مولانا اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو متفقہ جو چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے کہ بھائی 18ویں ترمیم پر واپس جایا جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، اور اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہوا کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے، اور اختیار پارلیمان کو دینا چاہیے، ججز سے اختیار واپس لینا چاہیے۔ جو ججز اپنے چیمبر کے بندے بھرتی کر رہے ہوتے ہیں، ججز پر الزام ہے، اور الزام کیا، یہ ثابت ہے کہ اپنے چیمبر کے بندے لائن میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھرتی کر رہے ہوتے ہیں، اور ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہوتی ہیں، ان پر کیونکہ اس لیے بھرتی نہیں کیے جاتے، ججز اپائنٹ نہیں کیے جاتے کیونکہ وہ ایلیجبل اس وقت تک نہیں ہوتے، ان کے چیمبر کے لوگ، جب تک وہ ایلیجبل ہو جائے، جب تک وہ قابل ہو جائے اس منصب کے، تو اس کے بعد ان کو کسی کی ڈگری پوری نہیں ہوگی، کسی کا کیا کچھ ایکسپیرنس کا ہوگا، کوئی ایج کا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پھر خالی رکھی جاتی ہے، اور پھر جونیئر لوگوں کو، جس طرح منیب اختر صاحب کو سندھ کے کوٹے پر رکھا گیا تھا، جسٹس احمد علی چیف جسٹس تھا سندھ ہائی کورٹ کا، احمد علی شیخ، ان کا حق مار کر، اور ان کو پنجاب کے ہیں، لاہور کے ہیں، لیکن ڈومیسائل سندھ کے ڈومیسائل پر ان کو جج بھرتی کیا گیا سپریم کورٹ میں، اور منیب اختر صاحب نے جو فیصلے کیے، جو کلور کیے اس آئین کے ساتھ، جو آئین کو روندا انہوں نے آرٹیکل 63 میں، تو کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی تھی، کل جب بلاول سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی عامر اگر کوئی آئین توڑتا ہے، کسی آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، آئین توڑتا ہے، تو ہم سارے متفق ہو جاتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جج توڑے آئین تو پھر ہم خاموش ہوتے ہیں کہ بھائی ججز کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے، جج کو کس نے حق دیا ہے کہ آئین توڑنے کا؟ پارلیمان آئین بناتی ہے، ججز کا کام ہے تشریح کرنا، نہ کہ آئین کو ری رائٹ کرنا۔ ابھی جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا، متفقہ فیصلہ دیا، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، دفن کر دیا جسٹس منیب اختر کے فیصلے کو، 63A والا فیصلہ جو ہے، تو یہ تو غلط ثابت ہو گیا نا کہ آپ فیصلہ دے رہے ہیں، آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، آئین توڑ رہے ہیں۔ تو جب جونیئر ججز بھرتی کیے جائیں گے، ناتجربہ کار ججز بھرتی کیے جائیں گے، تو اس کے بعد تو اور پھر کرمنل کیسز سننے والے ججز بھرتی کیے جائیں گے، تو پھر اسی طرح کے ہی فیصلے آئیں گے جس طرح 63A کا جو ہے جسٹس منیب اختر نے دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، مولانا کو رپورٹ کر دیا ہے، رپورٹ پیش کر دی ہے کہ کیا کیا معاملات میاں نواز شریف کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے طے ہوئے ہیں۔ اور مولانا کے حوالے سے کل بلاول صاحب بھی بڑے پر امید لگ رہے تھے مجھے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور بلاول بھٹو زرداری یعنی پیپلز پارٹی اور JUI پہلے دن سے آن بورڈ ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے، کسی نقطے پر اختلاف، کوئی میجر نقطے پر اختلاف نہیں تھا۔ ان دونوں کے اختلاف تھا جو اوپر سے آیا تھا، جو تیسرا جو مسودہ تھا جو آسمان سے اترا تھا، جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے آیا تھا، تو اس پر دونوں کو اعتراضات تھے۔ آگے کیا مولانا کو، اور مولانا کو کہا کہ آپ احتجاج کریں تو ہم آپ کے ساتھ، کیونکہ مولانا اپوزیشن میں ہے اس لیے مولانا کا احتجاج بنتا ہے، اور پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے، اس لیے حکومت کے ساتھ جو جماعت ہو تو اس کو مناسب نہیں لگ رہا ہوتا، تو یہ حکمت عملیاں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ آن بورڈ تھے پہلے بھی، اور کل بلاول بھٹو زرداری نے بڑی یعنی امید دکھائی ہے
کہ بڑے یقین کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان مان جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ جائیں گے، ہم مولانا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ججز کے اور وکلاء کا معاملہ ہے، ججز کے تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا تو پارلیمان مضبوط ہو جائے گی۔ پارلیمان جس کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا تھا افتخار محمد چودھری نے اور 19ویں ترمیم کرا کے زبردستی، اس وقت اگر پارلیمان اسٹینڈ لیتی تو آج یہ حالت پارلیمان کی نہ ہوتی۔ اور جس طرح بندیال صاحب کے دور میں تھوڑا سا اسٹینڈ لیا تھا، بندیال صاحب یک طرفہ فیصلے دیتے تھے اور ایک ہی سماعت میں فیصلے دیتے تھے، پھر دوسری پارٹی کو، حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی نوٹس جاری نہیں کرتے تھے اور فیصلہ دے دیتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پارلیمان نے قراردادیں منظور کر کے ان کے فیصلوں کو مسترد کیا کہ بھائی یہ فیصلے غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، یک طرفہ ہیں، اس لیے متنازع ہیں، اس لیے اس فیصلے پر حکومت کو ہم پابند کرتے ہیں کہ وہ عمل درآمد نہ کرے۔ یہ پارلیمان جب حکومت کو پابند کرے، پارلیمان تو سپریم ہے بھائی، پارلیمان عمل درآمد سے روک سکتی ہے، اور خود ججز کے فیصلے موجود ہیں، متعدد جو بینچز ہیں ان کے فیصلے موجود ہیں کہ بھائی آپ اگر کوئی آئین اور قانون سے متصادم فیصلہ ہو تو ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے پارلیمان کو اسٹینڈ لینا چاہیے، ابھی بھی پارلیمان کے پاس موقع ہے، پارلیمان اپنے آپ کو مضبوط کرے اور متفقہ کوشش کی جائے کہ مولانا کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور متنازع جو چیزیں ہیں وہ نکال کر جو متفقہ چیزیں ہیں وہ اگر کی جائیں تو ان میں اداروں کا، اس ملک کا بھلا ہوگا، اس میں یقیناً کسی انفرادی شخصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ ہوں، پہلے چیف جسٹس ہوں، پھر ان کی تقرری کا طریقہ کار ہوگا، پھر جو باقی ججز لگیں گے ان کی تقرری کا طریقہ کار ہوگا، اگر بینچ بنتا ہے آئینی بینچ سپریم کورٹ میں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ڈسکس کی گئی ہیں اور ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ 15-16 کو ہونے جا رہا ہے، تو 17 کو مہمان تقریباً چلے جائیں گے، 18 کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے جس میں چینی وزیر اعظم خطاب کریں گے، 19 یا 20 کو اکتوبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس بلائے جائیں گے الگ الگ، جن میں یہ ترامیم جو ہے وہ منظور کروائی جائیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔